السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کیوں نہیں خرید سکتے جس کی ہمیں خواہش ہو؟ اس سوال کا جواب دراصل معاشیات کے بالکل مرکز میں چھپا ہوا ہے، اور آج ہم انہی بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے جو ہماری پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشیات کا پورا علم اسی ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان اصل میں چاہتا کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ان خواہشات کے اصول کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جو ان خواہشات کو پورا کرتی ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ اطمینان کو ناپا کیسے جاتا ہے، اور آخر میں ہم ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر معاشیات کے سب سے بڑے مسئلے کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ معاشیات کی پوری عمارت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی تصور پر کھڑی ہے، اور وہ ہے انسانی خواہشات۔ بالکل آسان لفظوں میں، انسانی خواہشات وہ سب کچھ ہے جس کی ہم آرزو کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہو، آرام کے لیے ہو، یا پھر صرف خوشی کے لیے۔ یہی خواہشات وہ اصل طاقت ہیں جو معیشت کا پہیہ گھماتی ہیں۔ اور یہ خیال سیدھا ہمارے ماخذی مواد سے آتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشیات کا علم اسی کشمکش سے پیدا ہوا ہے کہ ہماری خواہشات تو بڑھتی ہی رہتی ہیں، لیکن انہیں پورا کرنے کے وسائل ہمیشہ کم رہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ضروری فرق سمجھنا ہے۔ دیکھیں، تمام خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ معاشیات کا تعلق صرف معاشی خواہشات سے ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے لیے پیسہ یا وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ غیر معاشی خواہشات جیسے محبت یا دوستی زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں، لیکن وہ معاشیات کے دائرے سے باہر ہیں۔ تو اب جب ہم جان گئے کہ خواہش کیا ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری معاشی خواہشات کچھ بڑے دلچسپ اور قابل پیشن گوئی اصولوں کی پابند ہوتی ہیں۔ ہماری خواہشات کی فطرت کافی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لامحدود ہے، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ آپس میں مقابلہ بھی کرتی ہیں کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ کچھ خواہشات بار بار پیدا ہوتی ہیں جیسے بھوک، اور کچھ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے گاڑی خریدی تو پیٹرول کی ضرورت پڑے گی، اور ظاہر ہے ہماری عادتیں اور فیشن بھی ہماری خواہشات کو بہت زیادہ شکل دیتے ہیں۔ تو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں؟ معاشیات کی زبان میں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، اشیاء یعنی گڈز اور خدمات یعنی سروسز۔ فرق بالکل سیدھا سا ہے۔ اشیاء وہ ٹھوس چیزیں ہیں جنہیں چھوا جا سکتا ہے، جیسے کتاب یا ایک فون، اور خدمات وہ کام ہیں جو کوئی اور ہمارے لیے کرتا ہے، جیسے بال کٹوانا یا ڈاکٹر سے مشورہ لینا۔ اب ماہرین معاشیات ان اشیاء کو مزید تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ کہلاتی ہیں صارف کی اشیاء یا کنزیومر گڈز، جو سیدھا ہماری خواہشات پوری کرتی ہیں۔ دوسری ہیں سرمایہ کی اشیاء یا کیپٹل گڈز، جو مزید چیزیں بنانے کے کام آتی ہیں۔ اور پھر ان کی مزید قسمیں ہیں، ضروریات، آسائشات اور تعیشات۔ یہ سب معیشت میں اپنا اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ایک اور دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم یہ کیسے ناپ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری خواہش کو کتنا پورا کرتی ہے؟ اس اطمینان کی طاقت کے لیے معاشیات میں ایک خاص نام ہے۔ اس تصور کو کہتے ہیں افادہ یعنی یوٹیلیٹی۔ یہ صرف اس بات کی پیمائش ہے کہ کوئی چیز کسی خواہش کو پورا کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ اچھائی یا برائی کا پیمانہ نہیں، یہ صرف اور صرف اطمینان کا پیمانہ ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ افادہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ بہت سی باتوں پر منحصر ہے۔ جیسے ایک پیاسے انسان کے لیے پانی کا افادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک چھتری کا افادہ دھوپ کے مقابلے بارش میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب لکڑی کو کرسی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک متحرک تصور ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سارے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑیں۔ لامحدود خواہشات، اشیاء و خدمات اور افادہ، یہ سب مل کر ہمیں معاشیات کے سب سے بنیادی، سب سے مرکزی مسئلے تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ ہے قلت یعنی اسکیرسٹی۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سب کچھ آ کر مل جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں وسائل کافی نہیں ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں معاشیات کی بنیادی مساوات ہے۔ چونکہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں، لیکن ہمارے وسائل، چاہے وہ وقت ہو، پیسہ ہو یا کوئی مواد، محدود ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ انتخاب کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور معاشیات کا سارا علم اسی انتخاب کے مطالعے کا نام ہے۔ اس شعبے کی ایک سب سے مشہور تعریف اس کے بانیوں میں سے ایک ایڈم اسمتھ نے دی تھی۔ ان کے مطابق معاشیات وہ علم ہے جو دولت کی پیداوار اور تقسیم کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کا ایک منظم طریقہ۔ ہمارا ماخذی متن بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔
ایڈم اسمتھ کا کام ایک سنگ میل تھا جس نے ان سوالات کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس پوری وضاحت کا اختتام اس سوچ پر ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہر انتخاب کی ایک قیمت ہے اور کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تو روزمرہ کے فیصلوں کو کس نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک گہری بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔